جیسے کسی بھی ملک میں رہنا ہو تو اس کی نیشنلٹی کے لیے آئی ڈی کارڈ بنانا ہوتا ہے. جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو آئی ڈی کارڈ بناتے ہیں. کسی اور ملک میں جانا ہو تو پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے. اگر کسی کا نام بنا ہو نا، وہ بڑا پریشان رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ کا شروع دیکھیں کھول کے، آج ہی آپ نا ابھی جب میرا کلپ سن رہے ہوں گے قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، چاہے موبائل سے چاہے قرآن پاک کے مصحف سے. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا. ایمان کا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس ایمان کے آئی ڈی کارڈ کی فکر ہوگی، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے. اب سنی جائیے گا، اس ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ 6 خانے ہیں، 6 جو آپ کو پر کرنے ہیں، فل کرنے ہیں. پہلا خانہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلا خانہ ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ یہ ہے کہ قرآن پاک پہ مکمل کامل ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کامل ہے. اور یہ ایمان کب مکمل ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک کو تلفظاً بھی صحیح پڑھیں گے اور معنی اور مفاہیم کو سمجھ کر پڑھیں گے. یہ پہلا خانہ ہو گیا. دوسرا خانہ کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ یا ایمان کے پاسپورٹ پہ دوسرا خانہ ہے کہ جس طرح مجمع عام کے اندر اللہ سے ڈرتے ہو نا، اسی طرح بند کمروں میں بھی اللہ سے ڈرو. بند کمروں میں بھی بیٹھ کر کسی کے خلاف سازش نہ کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو. یہ دوسرا خانہ ہے. تیسرا خانہ کیا فرمایا؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ میرے دوستو تیسرا خانہ ہے نماز قائم کرو. یہ نہیں فرمایا ادا کرو. ادا کرنا تو پہلا مرحلہ ہے، مسجد میں ادا کی جاتی ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادا کر کے آئے ہو نا مسجد میں، اب اس نماز کو معاشرے کے اندر ایمانداری کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے معاملات کے ساتھ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے اپنی اس نماز کو قائم کرو. کتنے خانے ہو گئے؟ 3. چوتھا خانہ کیا فرمایا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ چوتھا خانہ یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے نا، جو رزق دیا ہے، وہ چاہے رزق جو ہے مال کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، چاہے علم کی شکل میں ہو، چاہے ہنر کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، فرمایا اس کو میری مخلوق میں بانٹو. علم والا علم بانٹے، ہنر والا ہنر بانٹے. اب ہنر والے کیا کرتے ہیں کہ بچہ ہنر سیکھنے آتا ہے وہ تو کئی سال صرف اس کی گاڑیاں صاف کرتا رہے گا، اس کی دکان کی صفائی کرتا رہے گا، ہنر تک نہیں سکھاتے. فرمایا جو بھی ہے نا تمہارے پاس وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹو جتنا جلدی ہو سکے. 5واں خانہ کیا ہے؟ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. عقیدہ ختم نبوت ہے 5واں خانہ ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ. کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا ایمان رکھتے ہیں حبیب آپ پر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جميعا پہ نازل ہوا. یہ نہیں فرمایا جو آپ کے بعد نازل ہوگا. کیوں نہیں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی، نہ ہی کسی کے اوپر وحی نازل ہوگی. وحی کا دروازہ، آسمانی کتابوں کا دروازہ، نبوت کا دروازہ، رسالت کا دروازہ آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ بند کر دیا گیا. تو ایمان کے آئی ڈی کارڈ پہ 5واں خانہ عقیدہ ختم نبوت ہے خاتم النبیین کا. آخری خانہ جو ہمیں اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر فل کرنا ہوگا وہ چھٹا ہے. وہ چھٹے خانے میں کیا لکھا جائے گا؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کہ آخرت کے اوپر صرف ایمان نہیں، یقین ہو. یقین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ ایسے گزرے یار میں نے جو بھی اگلا قدم رکھنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنی ہے نا، اپنے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. جب آپ کے اس آئی ڈی کارڈ پہ یہ 6 خانے فل ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے سٹیمپ لگائی جاتی ہے. سٹیمپ. وہ سٹیمپ کیا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. سٹیمپ یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے، ان کو ایمان کی نیشنلٹی مل گئی ہے. اور کیا سٹیمپ لگتی ہے؟ فرمایا واولئک ھم المفلحون. جنہوں نے یہ 6 خانے پورے کر دیے ہیں نا، یہی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. آج عہد کریں کہ آپ یہ آئی ڈی کارڈ جو ہے نا ایمان کا، اس کو ایشو کروانے کی کوشش کریں گے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے، فکر مند رہیں گے. اور یہ آئی ڈی کارڈ کہاں سے ایشو ہوگا؟ اس کا دفتر کیا ہے؟ نادر آفس کیا ہے؟ یا قرآن کریم کی بارگاہ ہے، یا پھر گنبد خضرا کی سرکار کی سیرت پاک پہ عمل کرنا ہے.